یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نے BA مکمل کیا تھا۔ ہم لوگ پنجاب کے ایک خوبصورت شہر سرگودا میں رہتے تھے۔ میری پھوپھی مجھے اپنی بیٹی سے بڑھ کر چاہتی تھی۔ ایک دن وہ اپنے دیور کامران کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آئیں۔ کامران نے مجھے دیکھا تو پہلی ہی ملاقات میں پسند کر لیا۔ گھر والوں کی رضامندی سے ہماری منگنی ہو گئی اور تقریباً 1 سال بعد نہایت سادگی سے ہماری شادی بھی ہو گئی۔ شادی کے بعد کے دن میری زندگی کے سب سے خوبصورت دن تھے۔ کامران میرا بہت خیال رکھتے تھے، میں بھی اپنی نئی زندگی میں خوش تھی اور پوری کوشش کرتی تھی کہ گھر کے ہر فرد کو خوش رکھوں۔ وقت گزرتا گیا اور شادی کے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خوبصورت بیٹے کی نعمت عطا فرمائی۔ ہمارے لیے یہ خوشی بیان سے باہر تھی۔ ہم دونوں اپنے بیٹے کے مستقبل کے خواب دیکھنے لگے، لیکن میری ساس کو ہماری خوشی شاید کبھی پسند نہ آئی۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کے دیور کا بیٹا ان کی اپنی بھانجی سے شادی کرے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ دل سے مجھے کبھی قبول نہ کر سکیں۔ ابتدا میں وہ خاموش رہیں، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے میرے خلاف چھوٹی چھوٹی باتیں بنانا شروع کر دیں۔ جب بھی کامران دفتر سے واپس آتے، میری ساس انہیں میرے بارے میں مختلف باتیں سناتی۔ کبھی کہتی کہ میں ان کی عزت نہیں کرتی، کبھی کہتی کہ میں گھر کے کام ٹھیک سے نہیں کرتی، اور کبھی میرے اخلاق پر سوال اٹھاتی۔ انہوں نے کامران کے دل میں یہ بات بٹھا دی تھی، میں نے کالج میں لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ تعلیم حاصل کی ہے، اس لیے میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ شروع میں کامران ان باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے، لیکن روز روز ایک ہی طرح کی باتیں سن کر ان کے دل میں بھی میرے بارے میں بدگمانی پیدا ہونے لگی۔ وہ مجھ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہونے لگے۔ میں لاکھ سمجھانے کی کوشش کرتی کہ میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، مگر وہ میری بات سننے کے بجائے اپنی ماں کی بات پر یقین کرتے۔ آہستہ آہستہ حالات مزید خراب ہوتے گئے۔ بحث و تکرار جھگڑوں کی شکل اختیار کر لی۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب غصے میں انہوں نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص کبھی میری ایک آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، آج وہی مجھے مار رہا ہے۔ میں نے سوچا شاید یہ صرف ایک بار ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اب یہ معمول بنتا جا رہا تھا۔ جب بھی وہ کام سے واپس آتے، میری ساس ان کے کان بھرتی اور وہ غصے میں آ کر مجھ پر برس پڑتے۔ کبھی مجھے دھکا دیتے، کبھی زور زور سے ڈانٹتے، اور کئی بار اتنا مارتے کہ میں بے ہوش ہو جاتی۔ میں خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی رہی، صرف اپنے ننھے بیٹے کی خاطر۔ میرا بیٹا جب مجھے روتے ہوئے دیکھتا تو خود بھی رونے لگتا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں خوف صاف نظر آتا تھا، مگر اس عمر میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں ہر رات اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ میرے گھر کے حالات بدل جائیں اور میرے شوہر کو حقیقت کا احساس ہو جائے۔ میں نے کئی بار اپنی ساس کو محبت سے سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ مجھے معاف کر دیں، مگر ان کے دل میں میرے لیے نفرت کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی گئی۔ وہ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی بات بنا کر کامران کو میرے خلاف بھڑکاتی اور کامران بغیر حقیقت جانے مجھ پر غصہ نکالتے۔ یوں میری زندگی جو کبھی خوشیوں سے بھری ہوتی تھی، آہستہ آہستہ آزمائشوں میں بدل گئی۔ ہر صبح مجھے یہی فکر ہوتی کہ آج نہ جانے کون سی نئی بات ہوگی، اور ہر شام یہی خوف ہوتا کہ کامران گھر آ کر کس بات پر ناراض ہوں گے۔ میں صرف صبر کرتی رہی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن سچ ضرور سامنے آئے گا اور اللہ تعالیٰ ضرور انصاف فرمائیں گے۔